السلام علیکم بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ بچوں آج 26 جون سن 2020 تاریخ ہے اور ہم محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل اسٹڈی کر رہے تھے۔ بچوں ہم نے اس سوال میں محنت کی پیداواری صلاحیت کی تعریف کی۔ محنت کی تعریف ہم اس سے بھی پہلے کر چکے ہیں چیپٹر کے سٹارٹ میں، وہ پہلے لکھنی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے ایک مزدور کی استعداد کار کا موازنہ کیا دوسرے کی استعداد کار سے یا کارکردگی سے۔ اس میں ہم نے مزدوروں کی کام کی رفتار دیکھی، خام مال کا استعمال مختلف مزدور کس طرح سے کرتے ہیں، کس معیار کی اشیاء بناتے ہیں، کس لاگت پیدائش پر تیار کرتے ہیں اشیاء کو۔ پھر بچوں ہم نے محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل کو کچھ حد تک اسٹڈی کیا۔ ہم نے 4 پوائنٹس کیے تھے۔ پہلا تھا مزدوروں کی جسمانی صحت، تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جن مزدوروں کی جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے وہ زیادہ پیداوار دیتے ہیں، استعداد کار زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر صحت صفائی کی سہولتیں غذائیت سے بھرپور غذا نہ ہو تو مزدوروں کی استعداد کار کم رہ جاتی ہے۔ ذہنی صلاحیت نمبر 2 پر ہم نے اسٹڈی کیا۔ بعض مزدور جو ہوتے ہیں وہ دماغی صلاحیت، قابلیت، ذہنیت ان کی زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، حساس اور پیچیدہ مشینوں کو آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں، بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، زیادہ پیداوار دیتے ہیں، یعنی ان کی استعداد کار زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ کم ذہن کاہل مزدور جو ہوتے ہیں وہ مشینوں کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر پاتے، لہذا ان کی استعداد کار پس رہتی، یعنی وہ کم پیداوار دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم نے اخلاق و عادات کو اسٹڈی کیا۔ تو جن مزدوروں کی اخلاق اور عادات اچھی ہوتی ہیں، یعنی دیانتدار ہوتے ہیں، سنجیدہ، نیک، مخلص ہوتے ہیں، جاں فشانی لگن سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، وہ زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جھوٹے، بے ایمان، کام چور مزدور ذرا ذرا سی بات لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے، اور ان کی استعداد کار پس رہتی ہے، پیداوار کم دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ بچوں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کارخانوں اور دیگر پیداواری یونٹوں میں کام کرنے کا ماحول بھی مزدوروں کی صحت، اخلاق، عادات کو متاثر کرتا ہے۔ اگر ان جگہوں پر مناسب روشنی اور ہوا صفائی کا خیال رکھا جائے تو مزدوروں کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی، لیکن اگر یہ سہولتیں نہ ہوں تو مزدوروں کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، ان کی استعداد کار پست رہتی ہے۔ آج بچوں ہم 5واں پوائنٹ اسٹڈی کریں گے، کام کے اوقات۔ بچوں اگر مزدوروں کو آرام کرنے کا مناسب موقع مل رہا ہو، ان سے طویل اوقات جو ہیں ان کے کام کے نہ ہوں، تو پھر وہ زیادہ پیداوار دیتے ہیں، زیادہ جاں فشانی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی استعداد کار زیادہ ہوتی ہے، پیداواری صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان مزدوروں کے کام کے طویل اوقات کار ہوں، مزدور تھک جاتے ہیں، انہیں مناسب آرام نہیں ملتا، ان کی صحت بگڑتی ہے، ان کی قوت کارکردگی بھی کم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ پیداوار بھی کم دیتے ہیں۔ ترقی کے مواقع نمبر 6 پر ہم اسٹڈی کریں گے، چھٹا پوائنٹ۔ اگر مزدوروں کو یہ معلوم ہو کہ ان کے لیے ترقی کی راہیں محدود ہیں، یعنی وہ جتنا بھی کام کر لیں ان کی ترقی نہیں ہوگی، تو وہ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے کام میں، اس لیے وہ کم پیداوار دیتے ہیں، استعداد کار پست رہتی۔ جبکہ اگر مزدوروں کو یہ پتہ ہو کہ وہ زیادہ جاں فشانی لگن سے کام کریں گے، دل لگا کر کام کریں گے، پیداواری صلاحیت میں اپنی اضافہ کریں گے، زیادہ پیداوار دیں گے اور انہیں ترقی ملے گی، یعنی ان کی آمدنی بڑھ جائے گی، تو پھر
وہ زیادہ جان فشانی سے کام کریں گے، ان کی پیداواری صلاحیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور وہ ان کی استعداد کار بھی پس کی بجائے زیادہ ہو جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 پر بچوں ہم اسٹڈی کریں گے تعلیم و تربیت۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر زیادہ تر مزدور بچوں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ ہیں، جس وجہ سے پاکستانی مزدوروں کی دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں پیداواری صلاحیت کم ہے۔ یعنی 1 گھنٹے کے اندر پاکستانی مزدور جتنا ہی پیداوار کرتے ہیں اس سے دگنا سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں پیداوار ترقی یافتہ ممالک کے مزدور کرتے ہیں۔ لہٰذا جب تعلیم عام ہو، معلومات زیادہ ہوں، شعور پختہ ہو، زیادہ مشکل چیزوں کو آسانی سے سمجھنے جیسی صفات ہوں، یعنی زود فہمی جیسی صفات ہوں، تو مزدوروں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی استعداد کار بڑھ جاتی ہے۔ فنی تعلیم و تربیت سے وہ اپنے کام کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے وہ اپنے اندر مہارت پیدا کرتے ہیں، قوت پیداواری بڑھا لیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ تعلیم یافتہ تربیت یافتہ مزدور ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ مزدوروں کے مقابلے میں زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ بچوں 8واں پوائنٹ ہم اسٹڈی کریں گے آج، مزدور مالک کے تعلقات۔ یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے، مزدوروں کی پیداواری صلاحیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یہ پوائنٹ بھی۔ اگر مزدور مالک کے تعلقات خوشگوار نہ ہوں، ان کے درمیان غلط فہمیاں ہوں، مزدور مالک کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، مالک مزدوروں کو نیچا دکھانے کی کوشش جاری رکھے، تو پھر اس سے مزدوروں کی استعداد کار پس رہتی، وہ کم پیداوار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر مزدور اور مالک کے تعلقات خوشگوار ہوں، ایک دوسرے کا عزت و احترام کرتے ہوں، نیک نیتی سے مزدور کام کرتے ہیں، جی لگا کر پھر وہ کام کرتے ہیں، زیادہ پیداوار دیتے ہیں، ان کی استعداد کار بلند ہوتی ہے۔ 9واں پوائنٹ بچوں ہم اسٹڈی کریں گے موسمی حالات۔ بچوں ہر ملک کا آب و ہوا، موسم مزدوروں کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر موسم شدید سخت ہو، یعنی سخت گرمی ہو، سخت سردی ہو، خشک آب و ہوا والے علاقوں میں مزدور زیادہ مستعدی سے کام نہیں کر پاتے، کم پیداوار دیتے ہیں، جبکہ معتدل علاقوں والے مزدور زیادہ مستعد ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر موسم شدید سخت نہیں ہوتا بلکہ نارمل رہتا ہے اور زیادہ دیر تک وہ کام کرتے ہیں، مزدوروں کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آب و ہوا کے فرق کی وجہ سے پاکستانی مزدوروں کی استعداد کار پیداواری صلاحیت برطانیہ، امریکہ، جاپان جیسے ترقی یافتہ ممالک کے مزدوروں سے کم ہوتی ہے۔ بچوں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو ابھی کہ موسم، آب و ہوا، خوراک یہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے مزدور کی پیداواری صلاحیت پر، اور پاکستانی مزدوروں کی استعداد کار اس لیے کم رہتی ہے کہ یہاں پر موسم شدید ہوتے ہیں، یعنی سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے، گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے پاکستانی مزدوروں کی استعداد کار کم رہتی ہے۔ دیگر سہولیات بھی میسر نہیں ہوتی پاکستانی مزدوروں کو جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے مزدوروں کو حاصل ہوتی ہیں، لہٰذا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں پاکستانی مزدوروں کی استعداد کار تقریباً نصف ہے۔ بچوں 10واں پوائنٹ اسٹڈی کریں گے تقسیم کار۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ تقسیم کار ہوتی ہے بیٹا ڈویژن آف لیبر۔ تقسیم کار کی وجہ سے ایک ہی کام مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے اور مزدور کو بار بار ایک ہی قسم کا کام کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے وہ اس کام کے اندر مہارت، چابک پیدا کر لیتا ہے اور زیادہ پیداوار دیتا ہے کم لاگت پر۔ اس کی مثال بچوں میں یوں دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک درزی کو اگر 5 سوٹ دیے جائیں سلائی کے لیے تو وہ تقریباً جو ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے لگا دے گا ان کو سینے میں، اور تقریباً ایک سوٹ کا جو ہے وہ پیسے بھی تقریباً اگر وہ کم سے کم 600 روپے بھی لے
تو تقریباً 5 سوٹ بنانے کا وہ 3000 روپے لے گا، جبکہ اگر یہی کام درزیوں میں 4-5 درزیوں کی ٹیم بنا کر 5-6 درزیوں کی ٹیم بنا کر ان میں یہ کام تقسیم کر دیا جائے کپڑے بنانے کا، یعنی اگر شرٹ بنانی ہے تو کالر ایک ہی شخص کالر لگاتا جا رہا ہے، ایک شرٹ کے، دوسری کے، تیسری کے، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 10ویں شرٹ تک، ایون کہ جب فیکٹریوں کے اندر کام ہوتا ہے تو پھر یہ سینکڑوں ہزاروں تک جا پہنچتا ہے، تو وہ کالر لگانے والا کالر ہی لگاتا جاتا ہے، تو وہ اپنے کام میں مہارت حاصل کر لیتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کو مکمل کر لیتا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ کف لگاتا جائے گا، تیسرا جو ہے وہ بین لگاتا جائے گا، بین پٹی، اور چوتھا جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف سائیڈ والی سلائیاں لگائے گا۔ تو یہ کام تقریباً 5-6 لوگوں میں بٹ جائے گا، تو چند منٹوں کے اندر، 10-1 منٹ کے اندر، 15-20 منٹ کے اندر ہی جو ہے یہ 10 شرٹیں سل جائیں گی اور کم لاگت پر بھی تیار ہو جاتی ہیں، کیونکہ کالر لگانے والے کو 10 روپے ریٹ دیا جائے، 15 روپے دے دیا جائے میں نے، اور پھر کف لگانے والے کا جو ہے وہ 12 روپے ریٹ، تو اس طرح مختلف 6 حصوں میں بھی ہم تقسیم کر لیں تو کم از کم جو ہے وہ 5, 7, 8, 10 روپے کے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں جو مختلف حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو اگر 6 حصوں میں بھی کام بڑھ جائے، ایوریج نکالیں ہم، تو یہ 60 روپے 70 روپے سلائی میں ایک شرٹ تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ کم لاگت پر پیداوار زیادہ ہوگی، اور یہی 6 بندے اگر 10-12 گھنٹے کام کریں گے تو یہ سینکڑوں شرٹیں تیار کر چکے ہوں گے، یعنی 6 بندے تقریباً 20 سے 25 بلکہ 25 سے 30 شرٹیں جو ہیں وہ ایک دن میں سی لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ کام اپنی آنکھوں سے بھی بچوں ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ہائی نون ٹیکسٹائل مل لاہور کے اندر تھی، تو وہاں پر بھی اسی طرح سے ٹی شرٹس بنائی جاتی تھی، کام مختلف حصوں میں 5-6 لوگوں کی ٹیم بنا کر ان میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ قریب بیٹھے ہوتے تھے، ایک کالر لگانے والا کالر لگا کر اگلے کو شرٹ پھینک دیتا تھا، اس کے دوسرا جو تھا وہ کف لگاتا جاتا تھا، سائیڈ کی سلائیاں، پھر ایک بازو کی سلائیاں لگا رہا ہوتا تھا، تو یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو جاتا تھا اور بڑی کم لاگت میں شرٹ تیار ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں پر بچوں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تقسیم کار کا اصول وہاں پر کیا رہتا ہے جہاں پر بلک کوانٹٹی کے اندر شرٹس کی تیاری کی جا رہی ہو۔ چھوٹے لیول پر درزی ہی کام کرتا ہے جس کے پاس بہت کم مقدار کے اندر سوٹ آتے ہیں اور وہ ان کو سیتا ہے۔ تو بچوں آج جو ہے مزید پھر جو ہے میں اس کو تقسیم کار کا اصول اور بھی بک کے اندر کافی جگہوں پر آئے گا، میں بار بار آپ لوگوں کو اس حوالے سے یہ اسٹڈی کرواؤں گا۔ تو آج کا لیکچر بچوں یہاں پر ختم کرتے ہیں، کل پھر ہم باقی کا سوال جو رہ گئے ہیں، باقی پوائنٹس ان کو ہم اسٹڈی کریں گے اور کمپلیٹ کریں گے اپنے سوال کو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔